جو مورتیاں ہیں وہ بھی آپ اندر دیکھ کر آئے. پھر اس کے بعد ہمارا مغل ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے. مغل ٹائم پیریڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے مغل مونومنٹس اور مغل جو ایک ڈائنیسٹی ہے اس سے متعلقہ چیزیں آپ کو اندر ملی ہیں. اس کے بعد ہم آگے آئے تو سکھ ہیریٹیج کی طرف ہم آ جاتے ہیں, اندر سکھ ہیریٹیج کی گیلری بھی آپ کو ملتی ہے. تو سکھ کے بعد جو اگلا ٹائم فیز ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے دیٹ از یور برٹش ٹائم پیریڈ, کہ جب انگریز یہاں پر آیا تھا 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد, جب یہاں پر وار ہوتی ہے, یہاں سے پورا نظام وائنڈ اپ ہوتا ہے, تو ایک نیا نظام جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے جس کو ہم کالونیلزم کہتے ہیں. اچھا, یہ ورڈ جو ہے جس کو ہم سامراجی نظام کہتے ہیں, اس کی دو شاخیں ہیں. اس کو انتہائی پازیٹیو انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اور انتہائی نیگیٹو انداز سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. آج کا کیونکہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آف آرکیالوجی اینڈ آرکیٹیکچر, ہمارا جو مین کنسرن ہوتا ہے وہ ہیریٹیج سے ہوتا ہے, آرکیٹیکچر سے ہوتا ہے, تو ہم اس پورے سیشن کے دوران اس کو اسی اینگل سے ایکسپلور کریں گے اور اسی اینگل سے آپ کو ہم بتانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, دیٹس گریٹ. اوکے, کالونیلزم جیسے آپ کو بتایا کہ دو چیزیں ہیں, پورا ایک نظام ہے, پورا ایک سسٹم ہے جو انگریز برطانیہ سے لے کر یہاں پر آیا اور یہاں پر آ کے اس نے پورے سسٹم کو چینج کیا. جب سسٹم کی چینج ہوتا ہے تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہوا تھا, سسٹم از ناٹ جسٹ اباؤٹ دا رول, اس میں پھر آپ کے نئے انفراسٹرکچر بلڈ ہوتے ہیں, نئی ڈائنیسٹیز آتی ہیں, نئے لوگ آتے ہیں جو رول کرتے ہیں, اور وہ اگر آپ کا یہ نظام تقریباً اراؤنڈ 100 سال تک یہاں پر ایگزسٹ کرے گا تو ظاہر ہے 100 سال میں کچھ نہ کچھ تو وہ آپ کو دے کے جائے گا. تو وہ جو 100 سال میں پروڈکٹس آپ کو کالونیلزم کے ہمارے اس خطے میں نظر آتے ہیں, آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. لیکن اس میں بہت بڑا ٹاپک ہے اور ہمارے پاس کیونکہ ہم نے اس کو لمیٹڈ کرنا ہے تو اس کو میں کنسائز کر کے صرف لاہور تک, اور پھر لاہور کو بھی کنسائز کر کے صرف اور صرف سر مال روڈ تک ہم اس کی ڈسکشن کو لے کے چلیں گے کہ مال روڈ کے اوپر آپ کو کالونیل آرکیٹیکچر کیا کیا ملتا ہے, کیسا کیسا ملتا ہے اور اس کو آپ کیسے کر سکتے ہیں. سو آج کے اس ہمارے جو ٹاک ہے اس میں جو ہمارا کیس اسٹڈی ہوگا وہ اسپیسیفکلی صرف اور صرف مال روڈ ہوگا, جو آپ کے اس جو ٹاؤن ہال ہے وہاں سے سٹارٹ کر کے سو ٹورڈز یہ آگے جو ہے وہ کینٹونمنٹ کے دروازے تک جاری ہے. اوکے جی, تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہ مال روڈ بن کیسے رہا تھا. سو آپ نے تھوڑا سا نا یہ اچھا وہ آگے آئے گی تصویر. اب اس میں اگر آپ پوائنٹس دیکھیں تو سب سے پہلے تو جی آپ کا انگریز یہاں پر آ گیا, وار آف انڈیپینڈنس ہو گئی, لاہور اور پورا پنجاب ان کے قبضے میں آ گیا. تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے تک جتنا بھی لاہور اور پنجاب کنٹرول ہوتا تھا وہ وال سٹی سے ہوتا تھا, اور وال سٹی کے بھی اسپیسیفکلی اگر ہم پارٹ کی ڈسکس کریں تو وہ ہمارا لاہور فورٹ تھا جہاں پہ یہ سارا نظام چلتا تھا. اب کیونکہ انگریز یہاں پر آیا ہے تو انگریز یہاں پر آ کے پورا ایک نیا سسٹم لے کر آتا ہے جسے ہم کالونیلزم کہتے ہیں. تو ایک اگر نیا سسٹم امپلیمنٹ ہوگا تو اس نئے سسٹم کے لیے بالکل نئی جگہ کا انتخاب کیا جائے گا اور پہلے سسٹم کو بالکل وائنڈ اپ کیا جائے گا تاکہ پرانا سسٹم بند ہو اور نیا آئے. اسی طریقے سے جو آپ کو میں نے بتایا تھا ٹریٹی آف لاہور سائن ہوتی ہے, وہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ جس کے ساتھ ٹریٹی کو سائن کرنے کے بعد یہاں سے بہت ساری چیزیں باہر گئیں, جن میں سب سے بڑا ہمارا کوہ نور کا ہیرا تھا, وہ باہر گیا, باقی معاملات وائنڈ اپ ہوئے, چیزیں یہاں سے ہوئیں. تو انگریز نے کیا کیا کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جہاں پر پہلے سسٹم چل رہا تھا میں وہاں سسٹم نہیں چلاؤں گا, میں ایک نئے لینڈ کی طرف جاؤں گا اور نیا لینڈ جو ہے اسٹیبلش کروں گا اور وہاں سے اپنا رول چلانا شروع کروں گا. تو اس نے کس ایریا کا انتخاب کیا آج کے دور میں جسے ہم سیکریٹریٹ کہتے ہیں. سیکریٹریٹ کا ایریا جہاں پر آپ یہ سمجھ لیجئے اس وقت ہمارا جو انارکلی ہے اس کا مقبرہ موجود ہے, وہ سارے ایریا میں وہاں پر آئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے لوگوں کو رکھنا شروع کیا. ان کے گھر وہاں پہ بنے, ان کے آفیسز وہاں پہ بنے اور باقی نظام سارا انہوں نے وہاں پہ لگا کے اپنا چلانا شروع کیا. لیکن کچھ ٹائم کے بعد انہیں یہ احساس ہوا کہ یار یہ جگہ بھی ہمارے لیے کم پڑ گئی ہے, کیونکہ ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر کے آپ اپنی بیوروکریسی کو, ایڈمنسٹریشن کو اور باقی جو اس دور کے نظام ہے اس کو آپ میئر نہیں کر سکتے, لے کے نہیں چل سکتے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایک حصہ یہاں پہ رکھتے ہیں اور ایک پیس کٹ کر کے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں, اور وہ جو دوسری جگہ تھی وہ ان کے فوجیوں کی چھاونی تھی یا فوجیوں کے رہنے کا علاقہ تھا جسے آج کے دور میں ہم کینٹونمنٹ کہتے ہیں. تو ایک طرف آپ کا سول سیکریٹریٹ ہے جہاں پہ ان کی بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے, اور دوسری طرف ان کا کینٹونمنٹ کا ایریا تھا جہاں پر انگریز نے اپنے فوجیوں کو لا کے بٹھا دیا. اب اس کینٹونمنٹ ایریا کو اس سیکریٹریٹ کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے ایک روڈ کی ضرورت تھی تاکہ یہاں سے لوگ وہاں اور وہاں سے لوگ یہاں موو کر سکیں. تو وہ جو پھر روڈ نکالی گئی اس روڈ کا نام مال روڈ رکھا گیا. اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ مال روڈ کے ایک کارنر پر آپ کو سیکریٹریٹ نظر آتا ہے اور جہاں پہ یہ اس کا کارنر ختم ہوتا ہے
وہاں پر آپ کو کنٹونمنٹ کا گیٹ نظر آتا ہے. تو اگر یہ تمام چیزیں ایک جگہ پہ لے کر آئی جائیں گی تو ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ آپ کو امپیکٹس بھی نظر آتے ہیں. تصویر پہ غور کیجیے گا. تصویر ہے جی لاہور فورٹ کی, اور اس میں اگر آپ لاہور فورٹ کی حالت دیکھیں سو یو کین گیٹ دا آئیڈیا کہ لاہور فورٹ اس ٹائم پہ اس کی کیا حیثیت رہ گئی ہوگی. آپ کو بشز نظر آتی ہیں, ابینڈنٹ ہے جس میں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے. انگریز یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ, اور انہوں نے اس کو جسٹ لائک یو کین سے ایک پکنک اسپاٹ سمجھ لیں, اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. وہ تمام سسٹم یہاں پہ لگایا ہوا تھا, اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس کی حالت خراب ہو گئی تھی. یہ وہ میپ ہے, اگر آپ اس میپ پہ غور کریں تو اس کے جو رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا ایک ڈیولپ ایریا باکس کی فارم میں, دیٹ از یور کینٹونمنٹ, اور دوسری طرف یہ جو یلو پارٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے, دس واز یور سیکریٹریٹ. تو سیکریٹریٹ اور کینٹونمنٹ کے درمیان ایک لمبی سی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ آپ کی لائن مال روڈ کی لائن ہے جہاں آج بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اوکے جی, سگنیفیکینس آف دا مال روڈ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف آپ کی کنٹونمنٹ ہے, ایک طرف سیکریٹریٹ ہے, اور یہاں پر انگریز آ رہا ہے اور جا رہا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ اس کی آمد و رفت کے دوران اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اسی روڈ کو یوٹیلائز نہ کیا جائے. تو اس روڈ کے اوپر اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے جو اس کا پولیٹیکل سسٹم ہے جو اس نے اسٹیبلش کرنا تھا یہاں پر آ کے ڈیموکریسی, تو ڈیموکریسی جہاں سے کنٹرول ہو رہی تھی اس نے ڈیموکریسی کا پورا جو ایک ہب تھا, جو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں سے اس نے کنٹرول ہونا تھا, یعنی جسے ہم اسمبلی ہال کہتے ہیں, اس نے مال روڈ کے اوپر اس کو رکھ دیا. آج بھی آپ دیکھیں کہ مال روڈ کے اسی پنجاب اسمبلی کے اندر پورے پنجاب کے جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ یہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. گورنر ہاؤس آبویسلی ایک آپ کا ایک اور بڑا زبردست ایک پوائنٹ جہاں پہ حکومتی معاملہ چلائے جاتے ہیں. تو پولیٹیکل سسٹم آپ کے دو میجر جو آپ کے سائٹس ہیں وہ آپ نے اسی روڈ کے اوپر انہیں دی. جوڈیشری, عدلیہ, نیا سسٹم آ رہا ہے, پرانا سسٹم ختم کر گیا, جو نیا اب برطانوی دور کا ایک نیا ایک سسٹم آیا ہے, اس سسٹم کے لیے ایک عدالت کی ضرورت تھی, عدالت بھی اس روڈ کے اوپر انہوں نے بنا دی. اس کے بعد ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں, جہاں ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں, پنجاب یونیورسٹی. اس کے ساتھ ساتھ اور کون کون سی آپ کی آتی ہیں, بالکل ساتھ والے آپ کے ہمسائے میں جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, NCA. اس کے ساتھ ساتھ اٹس ناٹ اے GCU, HSN کالج. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا, مال روڈ کے دو حصے ہیں, اپر مال اینڈ لوور مال. ابھی صرف ہم جو یہ لوور مال والا ایریا ہے دس پٹی اس کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی سارا یہاں پر آ گیا. اس کے بعد ایڈمنسٹریٹو جتنی بلڈنگس تھیں اسے بھی مینیج کرنا تھا, تو انہوں نے کیا کیا, وہ بھی یہیں پہ بنانا شروع کیا, جس کی سب سے بڑی اگزامپل کون سی ہے, GPO, وچ مینس جنرل پوسٹ آفس. کمیونیکیشن کا اس دور کا سب سے بڑا سورس اسی روڈ پہ بنایا گیا. اس کے بعد بالکل ساتھ ہی آپ کے ٹاؤن ہال, آج بھی ہمارے DC صاحب سر کو آئیڈیا ہے, ساری جو مین بیوروکریسی ہے وہ اسی جگہ پر آ کے آج بھی اپنے اٹینڈ کرتی ہے. فری میسن ہال, یہ بھی آپ کا تھوڑا سا آگے اسمبلی ہال کے بالکل سامنے ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد سوشل اینڈ کلچر انسٹیٹیوٹ, وہ بھی سارے جو اسٹیبلش کیے گئے تھے وہ بھی اس پہ یہیں پہ کیے گئے, جس میں سے ایک YMCR ابھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. YMCR کے ساتھ ہی آپ کی ایک اور سائٹ بھی بنتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹی ہاؤس, کون سا, پارک ٹی ہاؤس, وہ بھی اسی کا حصہ ہے. وہاں پہ بھی ایک کلچر ایکٹیویٹی ساری چلتی ہیں. زمانہ قدیم میں اور بھی زیادہ ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں, اب تھوڑا سا اسے کنسائز کر دیا گیا ہے, آ گئی سامنے آپ کے. اس کے بعد ریکریشنل سائٹس, انٹرٹینمنٹ کا بندوبست بھی اسی روڈ پہ انہوں نے کر دیا. دو بڑے گارڈنز اسی روڈ پہ آپ کو ملتے ہیں. پہلا گارڈن آپ کے بیک سائڈ پہ جسے آپ ناصر باغ کہتے ہیں, پرانے دور میں اس کا نام گول باغ تھا, اس سے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو اس کا نام انارکلی باغ تھا. اسی طریقے سے ہم آگے جاتے ہیں تو ایک لارنس گارڈن آتا ہے جس کا نام اب باغ جناح رکھ دیا گیا ہے, وہ بھی انہوں نے یہاں پہ بتایا. وہیں پہ وہ اپنی ہارس رائڈنگ کرتے تھے, وہیں پہ ان کے کلبس تھے جہاں پہ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے تھے, اینڈ سو آن سو فار, سارے معاملات وہ یہیں سے کنٹرول کیا کرتے تھے. اوکے جی, یہ تھی آپ کی بلڈنگس کی تھوڑی سی آپ کو میں نے بتائی کہ کس کس قسم کے بلڈنگس اور کس کس قسم کے آپ کو جو گورنمنٹ آفیشلس کی سائٹس ہیں وہ آپ کو اس جگہ پہ مل جاتی ہیں. اب تھوڑا ہم چلتے ہیں آرکیٹیکچرل ایلیمنٹس کی طرف کہ یہاں پر کس کس قسم کا آرکیٹیکچر مال روڈ کے اوپر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. سو بیسیکلی اس کی ہمیں 3 کیٹیگریز ملتی ہیں. اگر کوئی چوتھی بھی ہوگی تو وہ سم ہاؤ انہی میں سے کسی کا ایک بائی پروڈکٹ ہوگی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. تو اس میں سب سے پہلے جی ہے وہ ہے یورپین سٹائل, جس کو ہم گوتھک بھی کہتے ہیں. ان کو آپ دیکھیں
تو صاف پتہ لگتا ہے کہ انگریز باہر سے آیا اور باہر سے پورا نظام، پوری باہر کی بنانے والے بلڈنگس، ان کے بنانے والے آرکیٹیکٹس، ان کے بنانے والے مزدور انگلینڈ سے اٹھا کے لایا اور یہاں پہ ایز اٹ از اس کو فالو کر کے بنا دیا گیا. اس طرح کی بلڈنگز آپ کو اگر آپ نے دیکھا ہو، یہ بالکل آپ کے ساتھ ہی ٹولنٹل ہال یا ٹولنٹل کی مارکیٹ جو ہے کسی دور میں ہوا کرتی تھی، اس وقت این سی اے کے پاس ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں اور اگر آپ کرکٹ میں تھوڑا سا انٹرسٹ رکھتے ہیں تو لارڈس کرکٹ گراؤنڈ کے بیک پویلین ایک آپ کو بڑا خوبصورت سا نظر آتا ہے. تو یہ بالکل آپ کو اس کا ریپلیکا تو نہیں کہہ سکتے لیکن سم ہاؤ اسی سے متاثر آپ کو نظر آتا ہے. آرکائیول فوٹوز ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے زمانے قدیم میں سے لے کر اب تک اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے. ڈفرینٹ چرچز ہیں جی، چرچز میں کوئی کمپرومائز نہیں، پورا بنے گا ایز اٹ از بنے گا جس طرح کا اس کا پلان باہر سے بن کر آئے گا. تو ہمارے کیتھیڈرل چرچ ریزریکشن ہے، پھر اس کے بعد سیکرڈ ہارٹ چرچ ہے، اس کے علاوہ ہمارا ایک دو اور چرچز بھی ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں. سو یہ چیزیں آپ کو ایز اٹ از ریپلیکاز ملتے ہیں جو باہر انگلینڈ میں بنے ہوئے تھے. تو انہیں اس لیے ہم گوتھک سٹائل کہتے ہیں، یورپین سٹائل کہتے ہیں. جو وہاں پہ فالو ہو رہے تھے انہیں ایز اٹ از یہاں پر لا کے اپلائی کیا گیا. اس کے بعد ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ ہندوستان میں رہ کے کوئی کام کر رہے ہیں اور ہندوستانیوں کو انوالو نہ کریں یا ہندوستانی ایلیمنٹ اس میں شو نہ ہو. تو کیا کیا گیا؟ لوکل لوگوں کو انوالو کیا گیا، لوکل آرکیٹیکٹس کو انوالو کیا گیا. تھوڑا سا ہم اپنا سٹائل لے کر آتے ہیں، تھوڑا سا سر آپ اپنی انپوٹ اس میں دیں اور دونوں مل کے کو بلینڈ بناتے ہیں. کوئی ایک ہم ایسا جو بلڈنگز بناتے ہیں جو دیٹ ول بی دا مکسچر آف بوتھ دا تھنگس. تو انگلینڈ کا آرکیٹیکچر گوتھک اور ہمارا یہاں کا لوکل انڈو جو آرکیٹیکچر ہیں ان کو ملا کے پھر انڈو گوتھک اور انڈو سیروسینک آرکیٹیکچرس بنائے گئے جس میں سے آپ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹاؤن ہال، جس میں آپ کو دونوں ہی ایلیمنٹس جو باہر کا ہے اور لوکل ہے اس کی انوالومنٹ نظر آتی ہے. جی پی او از اے فائنسٹ ایگزامپل. اس کے ساتھ ہی یہ آپ کو ایک خوبصورت سا ماربل کا پویلین نظر آتا ہے جو اسمبلی ہال کے سامنے ہے، یہ بھی اس کی ایک خوبصورت مثال ہے. ایچ ایس این کالج پنجاب یونیورسٹی ہماری اپنی بالکل سامنے، یہ بھی آپ دیکھیں تو یہ انڈو گوتھک اور انڈو سیروسینک کی خوبصورت مثالیں ہیں کہ کس طریقے سے انگریز اور لوکل لوگ مل کر یہ سارا اسٹیبلش کر رہے تھے. اس کے بعد آتا ہے کلاسک اینڈ نیو کلاسک. رومن آرکیٹیکچر اور رومن سویلائزیشن ہم نے پڑھی تھی کلاس میں، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پر بھی اس بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی. تو رومنز جس قسم کا آرکیٹیکچر بنا رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے انگریز نے تو وہاں پر جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس نے تو اپنی سویلائزیشن کو لے کر آنا ہے. تو ان کی سویلائزیشن میں آپ کو اس قسم کے جو آرکیٹیکچرس ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. یہ آپ کی پنجاب اسمبلی بھی سم ہاؤس کی ایگزامپل ہے، یہ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر ہے. یہ ہمارے مشہور جو شاعر تھے آغا شورش کاشمیری، یہ ان کا گھر ہے جو تھوڑا سا چھپا ہوا ہے لیکن دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. اسی طریقے سے یہ پنجاب کلب کی بلڈنگ پرانی جو تھی یہ بھی آپ اسی کی ایگزامپل ہے. اور یہ ہمارے جو ہمارا ایک بینک ہے جس نے اب یہ بلڈنگ لی ہوئی ہے تو یہ بھی اسی رومن آرکیٹیکچر کی ایک خوبصورت مثال آپ کو نظر آتی ہے. اوکے، صرف یہ نہیں ہے کہ انگریز یہاں پر اپنا کام کر رہا تھا اور خود ہی بنائی جا رہا تھا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ اس نے 1920s تک کسی کو یہاں پر آرکیٹیکچرس بنانے کی اجازت نہیں دی، کوئی اور بلڈنگ نہیں بنا سکتا تھا. لیکن 1920s کے بعد جا کے اس نے یہ پلیٹ فارم اوپن کر دیا لوگوں کے لیے. اور پھر اس کے بعد آپ کو اس قسم کے جو پرائیویٹ سیکٹر تھا ان کی بنائی ہوئی بلڈنگ نظر آتی ہیں، جن میں فرسٹ ون از مائی موسٹ فیوریٹ بلڈنگ ان دا پرائیویٹ سیکٹر، دیال سنگھ مینشن، اینڈ ہی از اے سیم دیال سنگھ جن کے نام پہ لاہور میں آپ کو ایک کالج بھی ملتا ہے. غلام رسول بلڈنگ، مسلمان کی اگر کسی خاندان کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن اگر آپ نے دیکھنی ہے سو دس از یور بلڈنگ غلام رسول. یہ وہی صاحب ہیں غلام رسول جنہوں نے داتا صاحب کے اندر جو پرانی مسجد ہے وہ بھی بنوائی تھی. بڑا ایک لاہور میں اگر ہم دیکھیں تو پری پارٹیشن بہت کم سر مسلم فیملیز نظر آتی ہیں جو پیسہ رکھتی تھیں، جو معاملہ تھے. تو ان میں ایک غلام رسول فیملی تھی اور دوسرا ہماری باغوان پورہ کی ایک میاں فیملی تھی. تو یہ دو خاندان ہیں جن کا لاہور میں مسلم فیملیز. ادر دین دیٹ آپ کچھ بھی دیکھیں تو آپ کو وہ کوئی نہ کوئی صاحب بہادر، خان بہادر، رائے بہادر، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی پارسی، آپ کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. ڈنگا سنگھ بلڈنگ، انگریز سکھ آرکیٹیکٹ اگر آپ دیکھیں پرانے تصویر میں پنک کلر تھا اور اس دور میں اکثر آپ دیکھیں گے جو سکھ ہیریٹیج ہوگا زیادہ تر اس کو پنک کلر میں بنایا جاتا تھا یا پنک کلر اس پہ کیا جاتا تھا. بٹ اب مال روڈ کی ایک تھیم کو اس کو نارمل رکھنے کے لیے اب اس کو وائٹ کلر میں رکھا جاتا ہے. لکشمی بلڈنگ بالکل ریگل چوک کے سینٹر میں جہاں پہ بالکل ساتھ ہی آپ کو چمن کی آئس کریم ملتی ہے. اب اس کا نام احمد مینشن ہے. ہسٹری میں لکھا گیا ہے جب منٹو ہجرت کر کے آئے تھے پاکستان میں تو ابتدائی طور پر وہ اسی بلڈنگ کی بیک سائڈ پہ وہ میں آج بھی
آئی تھنک اب فلیٹس ختم کر دی گئے ہیں جہاں پر آ کے وہ سیٹل ہوئے تھے. اسی طریقے سے شادین منزل دا سیکنڈ فیملی مسلم فیملی جن کی میں بات کر رہا تھا, میاں فیملی, ان کا بنایا ہوا بہت ہی خوبصورت ایک بلڈنگ ہے. اور میرا خیال ہے مال روڈ پہ اگر کوئی پرائیویٹ بلڈنگ سب سے خوبصورت, سب سے ویل مینٹین اور بہترین انداز میں اگر کوئی استعمال ہوئی ہمیں نظر آتی ہے سو وہ آپ کی یہی شادین منزل ہے جو بالکل آپ کے چیرنگ کراس چوک کے اندر آپ کو ملتی ہے. نرسنگ داس بلڈنگ, یہ آپ کے تھوڑا سا آگے جائیں, لاہور ہائی کورٹ کے سامنے آپ کو یہ بلڈنگ نظر آتی ہے. یہ پہلے بھی شروع سے ہی ایک بینکنگ سیکٹر کے لیے استعمال ہو رہی تھی, تو یہ بھی آپ ایک خوبصورت آپ کے سامنے ایک مثال ہے. ZTBL بینک, یہ بھی آج بھی ایکٹیو ہے, اس دور میں بھی یہ بینک تھا اور آج بھی یہ بینک ہے. تو بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے بھی جو کام ہے اس دور میں اس روڈ کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر میں کے لوگ کر رہے تھے. ای پلومر اینڈ کمپنی, یہ بہت ہی خوبصورت بلڈنگ ہے, کبھی موقع ملے تو اس کے بیسمنٹ میں لازمی جائیے گا. یہ ایک پلومر ایک شخص تھا جو کہ کیمسٹ تھا. آپ نے ڈراماز میں یا موویز میں وہ دیکھے ہوں گے جو کیمیکل سی بوٹلز ہوتی ہیں جو اٹھاتی ہیں اور ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. سو دس واز دا بلڈنگ جہاں پہ اس قسم کے ایکسپیریمنٹ ہوتے تھے. اس کے بیسمنٹ میں آج بھی وہ ساری بوٹلز موجود ہیں جو اس دور میں استعمال کی جا رہی تھیں. اوکے جی, سو یہاں تک تھا پورا آپ کا ایک فرسٹ پارٹ جس میں ہم نے آپ کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کی کہ لاہور کے اندر اگر ہم بات کریں کلونیلزم کی, اور اس کے اندر بھی اسپیسیفکلی اگر ہم بات کریں ہمارے مال روڈ کی, تو اس میں کس قسم کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. اب ہم اس ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں, اور اس کی اگر ہم بات نہ کریں تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہ ہوگا, وچ از لاہور میوزیم. اچھا, لاہور میوزیم کی اگر ہم بات کریں تو پرانی تصویر اور نئی تصویر کو آپ دیکھ لیجیے گا, بالکل ایز اٹ از لے کے چل رہی ہیں اور ویری ویل پرزروڈ ہے. برٹش ہیریٹیج کے حوالے سے 3-4 ایسی باتیں ہیں سر جو میرا خیال ہے باقی ہمیں چیزوں میں نہیں ملتی ہیں. آپ میرے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ 4 ایسے میں نے ایلیمنٹس دیکھے جو آپ کو صرف برٹش ہیریٹیج میں نظر آتے ہیں, اور آپ اگر مغلوں میں جائیں سکھوں میں جائیں تو وہ چیز آپ کو ایسا نہیں ملتی. ایک تو یہ ہے کہ برٹش ہیریٹیج ابھی تک جتنی بھی آپ نے بلڈنگ دیکھی ہیں بڑی خوبصورت حالت میں ہیں, بڑی ویل پرزروڈ ہیں, صاف ستھری ہیں, اور جو ہے معاملات اس کے ٹھیک ہیں. اس کی بڑی کامن سینس کی ایگزامپل ہے, وجہ ہے کہ وہ 120 سال 130 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی لاہور میں یا مال روڈ پر جتنی بھی کالونیل ہیریٹیج موجود ہے, اس میں کوئی بھی آپ ایسے نہیں دیکھیں گے کہ جس میں آپ یہ سنا ہو کہ اس کو بنانے کے لیے آگرہ سے لال پتھر لایا گیا تھا یا جے پور سے لایا گیا تھا یا اس کے بنانے والوں کے ہاتھ ہی کاٹ دیے گئے تھے. ٹھیک ہے جی, یہ بڑی ایک سادی سی آپ لوکل لوگوں کو انوالو کیا گیا, اینٹوں کو جمع کیا گیا, بڑی اچھی پلاننگ کی گئی اور بلڈنگ کھڑی کر دی. تو یہ بلڈنگ ایز اٹ از چل رہی ہے. پھر ایک اور اچھی بات ان بلڈنگس کی یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے بلڈنگس بنائی گئی تھیں آج بھی اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. یعنی 1886 میں یا جب بھی یہ لاہور میوزیم ہمارا بنا تھا تو بنا ہی لاہور میوزیم تھا, اور آج بھی یہ لاہور میوزیم ہے. جی پی او پہلے دن بھی جی پی او تھا, آج بھی جی پی او ہے. پنجاب یونیورسٹی پہلے دن ہی پنجاب یونیورسٹی تھی, آج بھی وہی ہے. نیشنل کالج آف آرٹس میں فرق صرف اتنا آیا کہ وہ پہلے نیو اسکول آف آرٹس تھا, لیکن آج بھی وہاں پہ آرٹس کی ہی تعلیم اور تمام وہ چیزیں کیری کی جا رہی ہیں. تو اس میں آپ کو ایز سچ کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ معاملہ جو ہے وہ آپ کے بالکل چینج ہو گئے ہیں. جبکہ اگر ہم باقی ہیریٹیج اور باقی معاملات کی طرف چلیں تو ہم یہ چیزیں کافی زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. یہ ہے جی لاہور میوزیم کی تھوڑی سی ہسٹری آپ دیکھ لیں جی. ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ایک سائٹ ہے. اب آپ اندر سے وزٹ کر کے آئے ہیں تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا سگنیفیکنٹ کیوں ہے, کیونکہ یہاں پہ ایک ایک جو آپ کا آبجیکٹ پڑا ہوا ہے, ایک ایک جو یہاں پہ چیز موجود ہے, وہ صرف آرٹیفیکٹس کی بات کریں تو وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہسٹری سے تعلق رکھتا ہے, بلکہ ملینز آف ڈالرس کے وہ آبجیکٹس ہیں. تو دنیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں فاسٹنگ بودا دے دے تو ہم آپ کے لیے یہ معاملہ آسانی کر دیں گے اور یہ کر دیں گے. سو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ہے. 1865 میں یہ شروع ہوا. ٹولینٹل مارکیٹ جو بالکل ساتھ والی ہے اس طرف ہے, تو جی وہاں پر یہ شروع ہوا تھا, وہاں پہ اس کو بنایا گیا تھا, وہاں پہ ساری کلیکشن کی گئی, اسے چلایا گیا. پھر اس کے بعد یہ چینج ہوتا گیا, پیچھے ایک وزیر خان کی بارہ بھی موجود ہے, وہاں پہ بھی کچھ عرصہ رہا, لیکن پھر ایونچولی جو ہے وہ یہاں پر آ کے یہ بلڈنگ کنسٹرکٹ کی گئی. اور یہ آپ اگر اس کی ہم بات کریں تو بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے. اسی وجہ سے اسے ونڈر آف دا ہاؤس آف دا لاہور بھی کہتے ہیں. ونڈر ہاؤس یعنی عجائب گھر, جس کا ہم اردو میں ٹرانسلیشن بنتی ہے. دس از اے مین. اگر آپ ہسٹری کے محبت کرتے ہیں, اگر آپ ہیریٹیج سے محبت کرتے ہیں, اگر آپ لاہور سے محبت کرتے ہیں, اور اگر آپ اس بندے کو نہیں جانتے تو معذرت کے ساتھ آپ کلیم تو کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ محبت نہیں کرتے. دا ون اینڈ اونلی سر گنگا رام.
ایک وہ شخص جو اپنے زمانے کا بہت بڑا آرکیٹیکٹ تھا, ایک وہ شخص جس نے بڑی کنٹریبیوشن کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنٹریبیوشن بہت تھوڑی ہیں. اصل میں جو اس کا کام تھا وہ اس کا کام جو ہے ہمیں نظر آتا ہے اس کے کام فلانتھراپسٹ کے طور پر. یعنی وہ شخص جو اپنے گھر کی چابیاں لا کے ٹیبل پہ رکھ کے چلا گیا کہ یہ میرا گھر خالق ہے, اس میں جا کے کالج بناؤ, اور پھر اسی گھر کے اندر ہمارے ہی پنجاب یونیورسٹی کا جو ہیلے کالج ہے, یہ ہمارے بالکل ساتھ ہی جین مندر چوک والا, اس کی بنیاد رکھی گئی. سو ایک وہ شخص ہے جس نے بڑا کنٹریبیوشن کیا. اوکاڑا سے اگر آپ میں سے کوئی تعلق رکھتا ہے, اوکاڑا میں ہمارا ایک انہی کا لگایا ہوا ایک پلانٹ بھی موجود ہے. اس اوکاڑا پہ, اس پلانٹ کی وجہ سے آج آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اوکاڑا اور اس کے گرد و نواح میں ہزاروں ایکڑ کی جو زمین ہے وہ سیراب ہوئی اور وہ اب کاشت کے قابل ہوئی. ادروائز دیٹ واز ٹوٹلی ڈیڈ لینڈ, اور اسی وجہ سے انہیں آپ کے ماڈرن لاہور کا بانی بھی کہا جاتا ہے. اور ان کی اگر کنٹریبیوشن کی بات کریں تو ہمارے لاہور میوزیم آبویسلی, ساتھ ہی این سی آپ کو نظر آتا ہے, جی پی او نظر آتا ہے, کسی حد تک ان کا رول جو ہے ایچ ایس این کالج میں بھی نظر آتا ہے. سو ہی از اے مین جن کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے لاہور کو بنانے میں اور سنوارنے میں. آرکیٹیکچر آف لاہور میوزیم بہت ہی خوبصورت. اسٹارٹ میں آپ کو بتا دیا تھا کہ اٹس اے بلینڈ, اٹس اے کمبینیشن آف ٹو ڈفرنٹ ٹائپ آف آرکیٹیکچر, جس میں لوکل انوالومنٹ بھی ہے اور باہر انگریزوں کی بھی ہے. تو اسی وجہ سے ہم انڈو سیروسینک کا ایک اسے عملی مثال کے طور پر دیکھتے ہیں, جس میں آپ کو گوگل, گوتھک, وکٹورین ڈیزائن, یہ تمام ایلیمنٹ اس کو مکس کر کے بنایا گیا تھا. اور اس میں ڈوم, جالی کا ورک آپ دیکھ لیں, آرچز دیکھ لیں, یہ تمام چیزیں ہم نے کلاس میں ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے تھوڑے سے کنکلوژن کی طرف. تو گیلریز اینڈ کلیکشن میجرلی آپ نے دیکھی انڈس ویلی سویلائزیشن جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, مکمل گیلری موجود ہے, ایک ایک آرٹیفیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد گندھارا, ون آف مائی فیوریٹ, اتنی بڑی دنیا کہ اگر اس کے ایک ایک پینل کے اوپر پی ایچ ڈیز بھی کرنا شروع کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کتنے جو ہے وہ سال لگ جائیں گے. آگے چلیں تو ہندو, بدھزم اور جین کی مکس گیلری بھی آپ کو نظر آتی ہے. اس کے ساتھ آپ آگے چلتے ہیں اسلامک گیلری, جس میں اسلامک جو ہمارے چل رہا تھا نظام یہاں پہ, جس میں مغل بھی تھے, جس میں ارلی دہلی سلاطنت دہلی کا دور بھی تھا, تو اس کے آرٹیفیکٹس بھی آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں. اس کے ساتھ آپ آگے چلیں سکھ گیلری, مہاراجہ رنجیت سنگھ کا ٹائم پیریڈ, اس دور کی جو چیزیں ہیں, پالکی صاحب اور ان کا جھولا, ان کے مینوسکرپٹس, ان کی کرسیاں, ان کے بیٹھنے کے تھرون, وہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں. کوائن گیلری موجود ہے, آئی تھنک اوپر والے فلور پہ ہے سر, اف آئی ایم ناٹ رانگ. بالکل, وہ بھی اگر آپ نے مس کیا ہے تو جانے سے پہلے اسے لازمی وزٹ کیجیے گا. بڑا خوبصورت نیمرولوجی کو سمجھنے کے لیے مینوسکرپٹ پینٹنگز کی گیلری ہے جو بالکل سٹارٹ میں آپ کو نظر آتی ہے, ریسنٹ ایڈیشن ہے. اس کے علاوہ آپ کو دیگر معاملات یہ بھی چلتے رہے, کپڑوں کی ہے, پھر پاکستانی مونومنٹ, پاکستان موومنٹ کی گیلری ہے جس میں پاکستان کی پوری جو ایک اسٹرگل ہے وہ دکھائی گئی ہے. پوسٹرز کے جتنے بھی ہمارے اسٹیمپس ہوتے تھے, اسٹیمپس کی یہاں پہ گیلری آپ کو موجود ہے, وہ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو لاہور میوزیم آپ کو آفر کرتا ہے کہ آپ یہاں پر آئیں, ان کو دیکھیں, ایک ایک آرٹیفیکٹ, ایک ایک چیز جو ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ کو شروع دن سے یہ چیز بار بار بتا کے آپ کے دماغ میں ڈالی گئی ہے کہ آرکیالوجی, ہیریٹیج, ہسٹری, اگر اس میں پریکٹیکل ورک نہیں ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ پریکٹیکل ورک دو صورتوں میں ہو سکتا ہے, یا تو آپ کو ہم پکڑیں, گاڑیوں میں بٹھائیں اور سائڈ پہ لے کے جائیں, آپ کو مزدوروں کی طرح آپ سے کام کروائیں, آپ کے ساتھ لگ کے, اور پھر آپ کو سکھائیں, ایک یہ ہو سکتا ہے. یا دوسرا اس سے بہتر اور آسان حل یہ ہے کہ خاموشی کے ساتھ میوزیم میں آئیں, ایک ایک آرٹیفیکٹ موجود ہے, ایک ایک کو اسٹڈی کرنا شروع کریں, تو بات کہاں پہ جاتی ہے. ڈیجیٹلائزیشن آف لاہور میوزیم, لاہور میوزیم کو ڈیجیٹلائزیشن کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کیا گیا ہے. بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک آبجیکٹ کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم سٹارٹ یہاں پہ کیا تھا, آج سے چند سال پہلے کی بات ہے, کہ جب ہم یہاں پر آتے تھے تو ہمیں پکچرز کھینچنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہم کسی چیز کے اوپر ریسرچ کرنا چاہتے تھے, ہمیں اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہمارے لیے بہت ساری پابندیاں تھیں, یہ آپ نے نہیں کرنا. تو سر ہم نے کرنا کیا ہے, بس آپ دیکھیں اور اس کو انالیسس کریں, کچھ اگر نوٹس بنانے ہیں تو لیں اور چلے جائیں. لیکن اب گورنمنٹ کا یہ انیشیٹو اور ظاہر لاہور میوزیم کی انتظامیہ, ان کا یہ انیشیٹو بڑا خوبصورت ہے کہ وہ اب یہ اوپن کر رہے ہیں. یہ ہال آپ کے لیے اوپن ہے, آپ جب مرضی آئیں اس کو دیکھیں. ایک ایک آبجیکٹ کو نکال کے اس کو اسکین کیا جا رہا ہے, آپ کے لیے اوپن کیا جا رہا ہے. یہ پروجیکٹ تھا, اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے بڑی بڑی اسکرینس لگی ہوئی ہیں. کسی بھی آپ گیلری میں جاتے ہیں, آپ بٹن ٹچ کرتے ہیں, اسکرین پہ آپ کی ویڈیو چلنا شروع ہو جاتی ہے, اس سے آپ اس کے بارے میں سیکھ سکتے ہیں. ہائی ریزولوشن پکچرز جو پریزنٹیشن میں بھی آپ نے دیکھی ہیں, ظاہر ان کی ویب سائٹ پہ انہوں نے اپلوڈ کی ہیں. کیو آر اسکینس لگا دیے گئے ہیں, نہیں سمجھ آ رہا موبائل نکالیں, کیو آر اسکین کریں,
پوری ہسٹری آپ کے موبائل پہ آ جائے گی. ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی کوئی ایجوکیشنل آفیسر وہاں پہ آپ کے موجود ہو, خود کفیل آپ کو انہوں نے اس معاملے میں کر دیا ہے. اور مین اس کا ایم وہی ہے جو آخری لائن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ اوپن کی جائے, ہر بچے کے لیے اوپن کر دیا ہے. کوئی آ رہا ہے, کوئی کام کرنا چاہتا ہے, مور دین ویلکم, آئیں اور اس پہ کام کرنا شروع کریں. اور سب سے بڑی بات, ماڈرن اسٹینڈرڈس کے مطابق. اگر آپ میں سے کسی نے باہر سفر کیا ہے, سر ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے کیا ہوگا, باہر کے اگر آپ میوزیم دیکھیں تو وہ ایک میوزیم نہیں ہوتے, وہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں, وہاں نالج چل کر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. سو سم ہاؤ اور سم ایکسٹینڈ ہم بھی لاہور میوزیم کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں وی شوڈ گیو دیم دا کریڈٹ کہ اب وہ بھی سلولی اینڈ شورلی اس طرف چل پڑے ہیں. فیوچر پلانس, سر آپ کے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے. یہ میوزیم جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, عاصم صاحب نے بھی اس بارے میں ذکر کیا تھا, تھوڑے عرصے بعد جو ہے یہ شاید کچھ سالوں کے لیے بند ہوگا اور اس کو پھر پورا ری ویمپ کیا جائے گا. 1929 کا جو ماڈل تھا اس پہ پورا اس کو بحال کیا جائے گا. بہت ساری انکروچمنٹ جو ہیں وہ ختم کی جائیں گی, بہت ساری نئی گیلریز اور گیلریز کی اپگریشن وہ سسٹم سارا کیا جائے گا. سو یہ آپ کے لیے اچھی بات بھی ہے اور یہ تھوڑے سے ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم کم ہے. میوزیم ابھی اوپن ہے, عاصم صاحب بیٹھے ہیں, ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, کسی چیز پہ کام کرنی ہے فوری طور پر آئیں, ٹیک اوور کریں, آپ کے لیے چیزیں اوپن ہیں. تھیسس کرنا چاہتے ہیں, ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, کوئی ٹاک کرنا چاہتے ہیں, سو میوزیم آپ کو اوپن کر رہا ہے. 60,000 آرٹیفیکٹس ہیں, اس کو ری لوکیٹ کرنا ہے, یہ تمام کام. اور یہ ذہن میں رکھیے گا جو اسٹارٹ میں آپ کو بتائیں, اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ایک پتھر کی ایک سلیب ہے اور اس میں بدھا کے کچھ اسکلپچرس بنے ہوئے ہیں. ملینز آف ڈالرس کی یہ انڈسٹری ہے جو اس کو یہ کرنا ہے. اور یہ اس میں ڈفرینٹ جو ہے اگر دیکھیں تو یونیسکو بھی انوالو ہے, آغا خان بھی انوالو ہے, وال سٹی بھی ہے, لاہور میوزیم بھی ہے. سو ایک میگا پروجیکٹ ہے ویری سون جو لانچ کرنے جا رہے ہیں لاہور میوزیم والے. سو یو ہیو دا ویری اسمال ٹائم کہ جس میں آپ اس میں کام کرنا چاہیں تو آپ کام کر سکتے ہیں. فائنل ون کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کی چہرے کے تاثرات مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ تھک چکے ہیں. تو اس میں جو ہے جی صرف اور صرف لاہور میوزیم جو ہے وہ صرف ایک میوزیم نہیں ہے, اٹس اے کمپلیٹ ایک سویلائزیشن. آپ نے صرف دروازے سے اندر انٹر ہونا ہے, لیفٹ چلے جائیں ایک الگ دنیا ہے, رائٹ چلے جائیں ایک الگ دنیا ہے, اسٹریٹ جائیں گے وہاں پہ کچھ اور ملے گا. سو اسی وجہ سے اسے دنیا کے بڑے میوزیمز میں شمار کیا جاتا ہے. اور یہ امپائرز اور ڈائنیسٹیز, جو امپائر اور ڈائنیسٹیز اس ریجن میں آتے رہے اور آرٹ آتا رہا, جو اتھارٹی آتی رہی, اگر آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. سو سر کتنے 50 روپے کی ٹکٹ ہے, 50 روپے کی ٹکٹ ہے, وہ بھی اگر آپ اسٹوڈنٹ کارڈ دکھائیں گے میرے خیال 20 روپے کی ہو جاتی ہے. سو 20 روپے میں آپ کو ایک پوری انڈسٹری, پوری یونیورسٹی آپ کے لیے اوپن ہے. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. وقت کی قلت کے باعث کویشچن آنسر سیشن جو ہے وہ اس وقت پوسٹ پون کیا جائے گا, لیکن کیونکہ آپ کے استاد ہیں, آپ کے پاس ہر وقت اویلیبل ہیں, تو آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ابھی ہماری یہاں پہ ایک دوسرا ایونٹ ہونا ہے. آپ اپنی نشست پہ آپ سے درخواست ہے کہ براجمان رہیں, اور سیکٹری ٹورزم جو ہیں وہ ابھی تشریف لائیں گے فار دا اوپننگ ریمارکس. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں فلائرز, تھل ڈیزرٹ ریلی, اٹس اے بگ ایونٹ ہیپننگ ان پنجاب. سو تھوڑا سا انتظار کے بعد آپ کو چائے جو ہے وہ سرو کی جائے گی, لیکن آپ موجود رہیے.